أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وادی مکہ کے اندر توحید کا نعرہ بلند کیا تو ان لوگوں نے جو معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے تھے آپ کی مخالفت کی. آپ کو جاہل کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، بے دین کہا، مجنوں کہا، بددین کہا، لیکن ان تمام کے باوجود اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ آپ ادا کرتے رہے. اس وقت کے اندر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن الہی کا نزول کیا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، مشعلہ راہ ہے. لیکن ان لوگوں نے کبھی تو یوں کہا ما ھذا الا اساطیر الاولین کہ یہ قرآن کریم کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد اپنی طرف سے قصے بنا لیتا ہے اور صبح کو منسوب کر دیتا ہے اللہ کی جانب. اور کبھی کہا ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ. یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کوئی قرآن کریم نہیں ہے، محمد کا افترا کیا ہوا ہے، محمد کا گھڑا ہوا ہے. ان لوگوں نے مخالفت کی انتہا کی تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان کو چیلنج کیا اور یوں کہا قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ. اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. کہیں کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرَ 10 آیتیں بنا کر کے لے آؤ. کبھی کہا ایک چھوٹی صورت بنا کر کے لے آؤ. کبھی کہا صرف ایک آیت ہی بنا کر کے لے آؤ. لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لینا. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جس بات کو تم کہتے ہو اگر واقعتاً وہ صحیح ہے تو اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں تمہارے سب کو بلا لینا، لیکن تم بنا نہیں سکو گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا کہ میں ان کو گمراہی سے نکال رہا ہوں، میں اندھیری اور تاریکیوں سے ان کو روشنی اور اجالے کی طرف لے جا رہا ہوں، میں جہنم کی گھاٹی میں گرنے کی بجائے جنت کے آرائش و زیبائش کے محلات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ لوگ میری تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو دل میں کڑھن پیدا ہوئی، دل میں تکلیف پیدا ہوئی، تو اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے یہ کہلا دیا کہ ان لوگوں سے آپ کوئی امید اور کوئی توقع نہ رکھو، بلکہ ان سے یوں کہہ دو وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ بھئی دیکھو جو میں کرتا ہوں وہ میرے ذمے ہے، جو کام جو عمل تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تمہارے اعمال تمہارے کاموں سے میں بری ہوں، میرے کام سے تم بری ہو۔ کہیں کہا لکم دینکم ولی دین، ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین میرا راستہ میرے لیے ہے۔ جب نہیں مانتے ہو سمجھانے کے باوجود تو اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ پھر مزید تسلی دیتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی سے یوں بھی کہا ان بہروں کو آپ حق بات سنانا چاہتے ہیں، دکھائی دینے والے ان کے کان نظر آئیں گے لیکن ان کے اندر سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے، ختم کر چکے ہیں۔ ان اندھوں کو حق دکھائیں گے، ان کی آنکھوں کے اندر حق بات دیکھنے کی بصارت نہیں ہے، ان لوگوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والی ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کی ذات تو اپنے بندوں کے اوپر کرم فرمانے کی ہے، شفقت فرمانے کی ہے، مہربانی فرمانے کی ہے۔ اس کے کام اور اس کی شان اپنے بندوں کے اوپر ظلم ڈانا، ستم ڈانا، پریشان کرنا، یہ اس کی ذات کا کام نہیں ہے۔ یہ خود لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ذکر کی تھی۔ مزید پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ان منکرین توحید کے لیے، عبرت کے لیے، سمجھ کے لیے آیت کریمہ نازل کر رہے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جس دن کے اندر تمہارا رب تم سب کو جمع فرمائے گا، اکٹھا کرے گا، اور جب تمام کے تمام وہاں اکٹھا ہو جائیں گے ابھی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اس بڑے دن کی ہولناکی اور اس دن کی سختی اور اس دن کا کرب ان لوگوں کے اوپر اتنا پریشان ہوگا، اتنی مصیبت کے اندر یہ گرفتار ہوں گے کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، یہ لوگ فوراً یوں کہیں گے ہم تو ایک گھڑی دن ٹھہرے ہیں، اتنی لمبی زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے، کسی کی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال تک جئیں گے، لیکن جیسے ہی وہ دن آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ تمام کو اکٹھا کر لیں گے، جمع کر لیں گے، اور اس کی سختی اور پریشانی کو دیکھ کر کے یوں پکار اٹھیں گے ہم دن کے اندر تو رکے ہی نہیں، اتنے ہم ٹھہرے ہی نہیں، بس ایک لمحہ ہم رکے ہوں گے، یا دنیا کی وفات پا جانے کے بعد میں قیامت سے پہلے جو عالم برزخ ہے وہاں ٹھہریں گے۔ ہر انسان انتقال کر جانے کے بعد میں عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ اٹھایا جائے گا جنت اور جہنم کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ تو اس عالم کے بارے میں بھی یوں کہیں گے الا ساعۃ من النہار، دن کی ایک لمحے ایک آن کے وقت کے اندر ہم ٹھہرے ہیں، اتنا لمبا دن یہ ہے، اتنی پریشانی کے اندر ہوں گے۔
آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کو آپ کے محبوب کے آنے کی اطلاع مل جائے، جسے آپ پسند کرتے ہیں اس کی اطلاع مل جائے کہ وہ آنے والا ہے، تو اب اس کے وقت کے آنے تک یہ وقت آپ کو اتنا لمبا کھنچتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کاش جلدی سے وقت کیوں نہیں گزر جاتا۔ ایک ایک لمحہ آپ کے اوپر گھنٹوں اور صدیوں کی برابر گزرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اب اس کی آمد کا انتظار ہے۔ ایسے ہی وہاں میدان محشر کے اندر اس دن کے اندر حال ہوگا کہ جب سب جمع ہوں گے، اتنی سختی ہوگی، اتنی تپش ہوگی، اتنی گرمی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کے دماغ جو ہیں وہ ہانڈی میں جوش مارنے کی ابال کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ ایک روایت میں کہ سوا نیزے کے برابر جو ہوگا سورج اور آپ کے بھیجے کے درمیان کا فاصلہ ہوگا۔ اب دیکھیں ہزاروں میل دور سورج ہے ہم سے، اور اس کی تپش سے ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بدن ہمت توڑ دیتا ہے۔ کتنی پریشانی کے اندر اگر دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے تو ہم ٹھہر نہیں سکتے ہیں، اور وہاں سورج ہمارے سروں کے اوپر ایسے ہوگا اور اس کی گرمی کی انتہا نہیں ہوگی، تو اس کو دیکھ کر کے تمام انسان یہ پکار اٹھیں گے الا ساعۃ من النہار، اب تک ہم چند لمحے کہیں ٹھہرے ہیں، یہ تو اتنا لمبا دن ہے، اتنا مشکل ہوگا۔ یتعارفون بینہم، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ وہاں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ہمدرد ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ اس اعتبار سے بھی انہیں تکلیف ہوگی۔ آپ دیکھیے یہاں سے آپ دوسرے ملک کے اندر چلے جائیے، آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہاں پر آپ کے محلے کا آپ کے قریبی ایک آدمی رہتا ہے، تو آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی کہ میرے ملک کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میرے محلے کا ہے، میں اس سے جا کر کے ملوں۔ یقیناً ہماری آپس کی محبت بڑھے گی، ایک دوسرے سے قربت ہوگی۔ آپ جب اس کے پاس جائیں تو وہ آپ کو صرف نظر کر دے، اگنور کر دے، آپ کو دیکھنے کے بعد بھی انجان بن جائے، تو آپ کو اتنی تکلیف اس وقت میں نہیں ہوگی جب تک ملا نہیں تھا، لیکن ملنے کے بعد میں جب اس کی نظروں کو پھرا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی تکلیف شدت اختیار کر لیتی ہے، آپ کا درد بڑھ جاتا ہے۔ کیسا کمبخت آدمی ہے، ہمارے محلے ہمارے ملک کا شہر کا ہونے کے باوجود ہم سے دوری اختیار کر رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ میدان محشر کے اندر جب پہچانیں گے یہ میرا چچا ہے، یہ میرا تاؤ ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میری بوبو ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ہمشیرہ ہے، تو اس وقت کے اندر خوشی، لیکن جیسے قریب جائے گا انکار کر دیں گے، ہم تمہیں نہیں جانتے ہیں، کون بھتیجا کون چاچا پتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھاگتے ہوئے، پہچان تو لیں گے لیکن بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی پہچاننے سے تو اس وقت کے اندر تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو سمجھاؤ ایسا دن آنے سے پہلے پہلے ہوش کے ناخون لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی بات کو قبول کر لو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ خسارے والے ہیں، ٹوٹے والے ہیں، نقصان میں رہنے والے ہیں، جو اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرتے ہیں، جو یوں کہتے تھے ہم یہیں پیدا ہوئے، یہیں مٹی میں ہم دفن ہو کر کے ختم ہو جائیں گے، ہمارا وجود دنیا کے اندر ہوا، ہم مر گئے، ہمارا وجود مٹی میں ملا دیا، آپس کے اندر دیکھو ختم ہو گیا، پھر دوبارہ ہمارا اٹھنا محال ہے، یعنی بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے ہمارا کوئی دوسرا وجود نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا ہے۔ تو کہا قد خسر الذین، سب سے زیادہ خسارے والے، نقصان والے یہی لوگ ہوں گے۔ اور اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو زبان قال سے، اپنی زبان سے انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ منکرین توحید فی المکہ والمدینہ کا طریقہ تھا
کہ مکے اور مدینے والوں نے انکار کر دیا اللہ کی ذات کوئی نہیں ہے، ہمارے لات منات عزا یہی ہمارے معبود ہیں، بس یہی ہمیں جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو اس کے اندر صراحت میں داخل ہے، لیکن ایک قسم انکار کرنے والوں کی وہ ہے، زبان سے تو اقرار کرتی ہے لیکن عمل سے اس کے خلاف کرتی ہے۔ کسی بزرگ، کسی عارف سے کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، متقی بن جاؤں۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے قریب اور نیک اور صالحین بندوں میں سے ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے صرف اتنا ڈر جاؤ جتنا اپنے ابو جان سے ڈرتے ہو۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میرا باپ تو گنہگار ہے، نافرمان ہے، اور اللہ کی ذات تو تمام گناہوں سے منزہ مبرہ ہے، کہاں ذات خداوندی اور کہاں گناہوں کا مجسمہ میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان بزرگوں نے سمجھایا کہ اگر تم کسی لڑکی کو چھیڑ رہے ہو اور کوئی اطلاع دے دے تمہارے ابو یہاں سے گزریں گے تو چھیڑیں گے آپ شراب پینا چاہ رہے ہو، بتا دیا جائے تمہارے ابو جان ادھر سے آ رہے ہیں، شراب پیو گے؟ آپ سلفا لگانا چاہتے ہو، حقہ لگانا چاہتے ہو، سگریٹ پینا چاہتے ہو اور بتا دیا جائے تمہارے ابو جان آ رہے ہیں تو پیچھے کو ڈال لیں گے، اور کبھی کبھی تو پینٹ بھی پیچھے سے جل جاتی ہے چھپانے کے چکر میں۔ تو اپنے باپ سے بچنے کے لیے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں، کہیں دیکھ نہ لے، پول نہ کھل جائے اور رب کائنات تمہیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، تم اس کے ہوتے ہوئے چوری بھی کر رہے ہو، اس کے دیکھتے ہوئے شراب بھی پی رہے ہو، اس کے دیکھتے ہوئے جرائم اور معاصی کا بھی ارتکاب کر رہے ہو، تو معلوم یہ ہوا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرتے ہیں، ظاہر سے تو نہیں کرتے، عمل سے۔ اگر وہ یقینی طور پر اللہ کی ملاقات کو جانے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے سامنے استحضار رہے گا ذات خداوندی کے سامنے حاضری دینے کا کہ مجھے اپنے تمام اعمال کا اللہ کے یہاں پر حساب دینا ہے۔ تو یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں، وما کانوا مہتدین، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں۔ یہاں ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے جب اللہ نے یہ کہہ دیا یہ ہدایت نہیں پائیں گے تو ان کا کیا قصور ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا ہے، کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو ہدایت نہیں ملنی ہے، کون نیک ہوگا سعید ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون ذلیل ہوگا، کون عزت دار ہوگا، کون ایمان لائے گا، کون ایمان نہیں لائے گا۔ جب یہ تمام کا تمام اللہ نے پہلے لکھ دیا اور قرآن کریم میں کہہ بھی دیا وما کانوا مہتدین، ایمان ہی نہیں، ہدایت پر ہی نہیں ہے یہ، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب سورہ بقرہ کے اندر آ چکا ہے، جہاں آیت آئی تھی ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ابتدا میں ڈال دیا، بلکہ اللہ نے ان کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی، ہدایت یافتہ ہونے کی صلاحیت رکھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیت کو ختم کر کے اپنے آپ کو مستحق عذاب بنا لیا ہے۔ تب اللہ کہتے وما کانوا مہتدین۔ آپ دیکھیے طالب علم استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، شروع سال ہوتا ہے تو تمام بچے استاذ کے پاس میں جاتے ہیں، 3-4 مہینے کے بعد میں استاذ کہتا یہ بچہ نہیں پڑھنے کا ہے، یہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے باپ سے کہتے میں لکھ کر کے دیتا ہوں پڑھ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ کہ استاد نے دیکھا اس کے اندر جو صلاحیت تھی، اس نے اپنی صلاحیت کو کھیل کود میں لگا لی، بجائے قرآن کریم یاد کرنے کے گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، بجائے قرآن کریم یاد کرنے کے فٹ بال کھیل رہا ہے،
قرآن کریم پڑھنے کے باوجود باہر گھوم پھر رہا ہے، موٹر گشتیاں کر رہا ہے، تو صلاحیت تھی اس کے اندر طالب علم بننے کی، لیکن اس نے اپنی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ اب استاد دعوے سے کہتا یہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہی حال ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ہدایت کا مادہ رکھا ہے، ہدایت پانے کی اہلیت اور صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی کجروی کی وجہ سے، اپنی شرکسی اور تمردی کی وجہ سے، اپنی نافرمانی اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس صلاحیت کو ختم کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہے وما كانوا مهتدين، یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، جو ان منکرین کے ساتھ میں ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو لوگ ہماری توحید اور وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، ہم نے جو سختی اور پابندی تیار کر رکھی ہے، ہم نے جو جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اگر ان میں سے بعض چیزیں آپ کو دکھلا دے یا آپ کا انتقال ہو جائے اور وہ چیزیں بدستور قائم ہیں، تو یاد رکھیے ان کو لوٹ کر کے ہمارے پاس آنا ہے کتنا خطرناک ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر کوئی دنیا میں سب چیز کا انکار کر سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کرتا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد میں اپنے رب کے پاس میں پہنچنا ہے، اپنے پروردگار کے پاس میں پہنچنا ہے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، جب تم مر کر کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور تمہارا اعمال نامہ فرشتے جب تمہیں دے کر کے رب کی عدالت کے اندر کھڑا کریں گے، تو یاد رکھنا وہاں کے گواہ جو ہوں گے وہ دنیا والے گواہ نہیں ہوں گے کرائے کے ٹٹو، کسی کو 1000 روپے دے دیے میرے موافق گواہ دے دینا جیسے آج کل ہوتا ہے۔ ہماری دنیا کے اندر تو سب دستور ہے، سب چلتا ہے، کوئی کام کرانا ہو لفافہ پکڑا دو، لفافے کے اندر پیسے رکھو چلا دو۔ الیکشن کا معاملہ ہو، سفارش کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، پیسے دیتے رہو اور کامیابی حاصل کرتے چلے جاؤ، اور کسی کو گواہ بنا لو۔ شکیل بھائی ایک لفافہ ان کے یہاں پہنچا دیا، تمہیں یہ کہنا ہے کہ مرغا انہی کے یہاں آیا ہے، ہاں جی میں کہہ دوں گا، پتہ نہیں بیچارے کو، لیکن 500 روپے کا جیسے گاندھی جی آئے ہیں فٹاک سے کہہ دیں گے ہاں جی، کیوں؟ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، گواہ بھی جاتے ہیں، خرید لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، جب تمہارا اعمال تمہارے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہاں پر تم جھٹلا نہیں سکو گے۔ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کل صغیر و کبیر مستتر، قرآن کریم نے کہہ دیا ہر چھوٹی بڑی حرکت تمہاری اس نامہ اعمال کے اندر درج ہوگی، اور جب سامنے آئے گا تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اگر زبان سے انکار کرنا چاہے گا تو قرآن کریم کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے کہ ہاں اس سے لفافہ پکڑا تھا، تمہارے پیر بولیں گے کہ ہاں چل کر کے ان کے دفتر میں جا کر کے بیٹھا تھا، تمہاری آنکھ بولے گی کہ ہاں بد نظری کا شکار ہوئے تھے۔ ان کا بھی اگر کسی کو یقین نہیں ہوگا ثم اللہ شہید، اللہ تمہارے گواہ ہوں گے، اور اللہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ کی گواہی سب سے زیادہ عدالت کے اندر ہوگی، اللہ تمہارے اعمال کا گواہ اور شاہد ہے، وہاں تم جھٹلا نہیں سکو گے، اس لیے رب سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں نے اگر تمہارا انکار کیا ہے تو اے محمد ہم نے جو ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے ایک جھلک دکھلا دے تو ان کی حالت خراب ہو جائے۔ آپ انہیں ڈرائیے، اس لیے کہ آپ کو جہاں بشیر بنایا ہے وہاں آپ کو نذیر بھی بنایا ہے، جہاں آپ کو مبشر بنایا ہے وہاں آپ کو منذر بھی بنایا ہے۔ انما انت منذر، کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، آپ ان کو ہمارے عذاب سے بھی ڈرائیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک فرقے کے لیے، ہر ایک جماعت کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے، ہر ایک خاندان اور قبیلے اور برادری کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ رب کے پاس سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔
ہر قبیلے کے اندر آیا ہے، ہر خاندان کے اندر آیا ہے، ہر ملک کے اندر آیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب لوگوں نے انصاف کو چھوڑا، مساوات اور برابری اور عدل کو چھوڑا، تو اللہ نے نبی کو بھیجا، انبیاءوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر کے فیصلہ کیا انصاف کے ساتھ میں، کسی کے ساتھ میں زیادتی نہیں ہوئی، اور کہہ دیا کہ اللہ تمہارا سب کا حاکم ہے، دیکھ رہا ہے، اگر تم غلط کام کرو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی، تمہیں پکڑا جائے گا، گرفت میں لیا جائے گا۔ تو یہ لوگ استہزاء مارتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ جو تم وعدہ کرتے ہو کہ ہم نے گناہ کیا تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، کب آئے گا؟ جیسے آج ہمارا بھی حال یہی ہے، اگر کوئی ڈرانے والا سمجھاتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو، رہے ہاں دیکھ لیں گے، کیوں؟ ہمارے اندر بددینی وہی آ گئی ہے جو شروع کے اندر تھی۔ آج اگر کوئی ڈراتا ہے اللہ کا خوف، ورنہ تو انسان اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کسی کے سامنے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو فوری طور پر ڈر جانا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے درجے کے بڑے امام، متقی، اور اسی کے بعد تصوف کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے استاذ کے پاس میں گئے تو بچہ جب تک طالب علم ہوتا ہے وہ طالب علم اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہے، ہر حرکت جائز سمجھتا ہے۔ فارغ ہوتوں کے ساتھ کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی مدرس بن جاتا ہے اور اپنے وقت کا امام کہلاتا ہے، لیکن جب تک استاذ کے سامنے پڑھ رہا ہے تو حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے۔ طالب علم سے دیکھ لیجئے، کیا ہے وہ 2 سال کا بچہ ہو یا 40 سال کا ہو، استاذ کے سامنے جب تک جا رہا ہے حرکت ضرور کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ضرور ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابھی طالب علم ہیں، استاذ کے پاس گئے تو بال لمبے رکھ لیا، آج کل بھی فیشن چلتا بال رکھتے ہیں، بال رکھا کہتے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ استاذ کے پاس پہنچے تو استاذ نے یہ کہا، کل جب آؤ گے تو بال کٹوا کر کے آنا، آج نہیں، کل بال کٹوا کر کے آنا۔ آج کا طالب علم تو حرکت کے ساتھ میں غلط حرکت کرتا ہے، شرارت کرتا ہے۔ اگر استاذ نے منع کیا تو اب وہ ضرور نہیں کٹوانے کا ہے، دیکھتے نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے علم کو خراب کر رہا ہے۔ استاذ نے کہا اور طالب علم نے اس کے خلاف کیا، استاذ نے کچھ نہیں کہا، غصے کا اظہار کر دیا، لیکن اس طالب علم کے علم کی برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب استاذ کی درسگاہ کو چھوڑ دیتا ہے، اب وہ مارا پھرتا ہے، نہ جگہ ملتی ہے، علم کی ناقدری کی، استاذ کی ناقدری کی ہے تو اب وہ پریشان ہے، اب سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ علم کی قدر کرتے ہیں، اساتذہ کی قدر کرتے ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، سب ضرورت ان کے پاس آ جاتی ہے، سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کے اندر احساس ہوتا ہے۔ جنید بغدادی سے جیسے استاذ نے کہا کہ اچھا جی، اگلا دن ہوا تو اب بال کٹوانے کے لیے ابتدائی حالت ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، غربت کا زمانہ ہے، بال کٹوانے تک کے پیسے نہیں ہیں، پریشان ہوگا، ادھر مدرسے بھی جانا ہے، استاذ کی بات بھی ماننی ہے، اور ادھر بال بھی کٹوانے ہیں، لیکن بال کٹوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مجبوری کے اندر ڈرتے ڈراتے نائی کی دکان پر گئے اور جا کر کے یہ کہا کہ بھائی میرے بال کاٹ دو اللہ کے واسطے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب بال کاٹ رہا تھا وہ ایک آدمی کسی امیر اور مالدار کے، اس نائی نے جب جنید کی زبان سے یہ سنا کہ اللہ کے واسطے تم میرے بال کاٹ دو، تو اس کو چھوڑ دیا اور ایک دم سے اس کے بال کاٹے کہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی اللہ کے واسطے بال کٹوانے آیا ہے، ورنہ پیسے کے واسطے تو سب بال کٹوانے آتے ہیں۔ یہ ڈر ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ آج تو ہمارا کیا ہے، اگر ہم کہتے ہیں اللہ کے واسطے ارے کل کھلے ہوئے نہیں آگے مانگ لے، آج ہم دھتکار دیتے ہیں، ہمارے اندر اہمیت نہیں، کیوں؟ ہمارے اندر وہ خوف و ڈر نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیے جنید بغدادی بال کٹوا کر کے استاد کی خدمت میں گئے، استاد نے دعا دی، اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام وقت بن جاتے ہیں۔ جب تصوف کے اعلیٰ درجے پر پہنچے، اپنی خانقاہ قائم کر لی، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں اس نائی کو وہ پیسے دے کر کے آؤں گا،
جب آدمی بڑا ہو جاتا، ہدیے آتے، تحائف آتے، پیسے بھی آتے، ان کے پاس آئیں تو یہ پیسے لے کر کے اسی نائی کی دکان پر گئے کہ دیکھو یاد دلایا کہ فلاں وقت کے اندر ایک بچہ آیا تھا جو اللہ کے واسطے بال کٹوا کر کے گیا تھا، کہ ہاں مجھے یاد ہے، کہا کہ وہ میں ہی ہوں، اور جب ہی میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کے پیسے میں لوٹا دوں گا، آج میں پیسے لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ نائی روتا ہوا یوں کہتا ہے کہ جنید تم اپنے وقت کے امام تو بن چکے ہو، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ جو کام اللہ کے واسطے ہوا کرتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے اس کو اپنا استاد مان لیا کہ ایک نائی ایسی اہم بات کر رہا ہے، اور آج سب سے گندا کام اگر کہیں ہوتا ہے تو نائی کی دکان پر گانے بجانے ہوں، گیت ہو، چغل خوری ہو، غیبت ہو، ساری چیز جا کر کے دیکھ لو، سب سے لچے لفنگے جہاں کہیں نہ ملتے ہو وہ نائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی ایسے بال کٹا رہا، کوئی ویسے بال کٹا رہا، کوئی ایسی حجامت بنا رہا، یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کے اندر ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہو گیا ہے کہ ہمارے دلوں سے ڈر اور خوف ختم ہو رہا ہے، آج ہم نہیں سمجھتے ایسے یہ لوگ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا کہ اگر تم اللہ کی مخالفت سے باز نہیں آؤ گے، اپنے حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، تو پھر اللہ نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے، اللہ نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو یوں کہا کرتے تھے متی ھذا الوعد، جو وعدہ کرتے ہو کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھلا دو۔ اس لیے اللہ کے اگر کوئی سنا رہا ہے بات تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اگر خوشخبری دے رہا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے تو ہمیں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اور جس دن کہ وہ ان کو جمع فرمائے گا تو گویا کہ وہ نہیں رہے مگر کہ دن کی ایک گھڑی کے اندر یتعارفون بینہم، کہ اس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہوئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تکذیب کی، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو دکھلا دیں وہ چیزیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، أَوْ نُرَفِعَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے ان تمام کاموں کے اوپر جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر ایک فرقے کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پر جب آیا ان کا رسول تو ان کے درمیان میں فیصلہ کیا انصاف سے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ذرا بھی ظلم نہ کیے گئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یوں کہتے تھے کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔